السلام علیکم دوستو، ہیلپ اینڈ گائیڈ کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ میں محمد احمد رضا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کچھ عرصہ قبل میں نے زگ زیگلر کا ایک کول پڑھا، ایک اس کا کوٹ پڑھا، اور میں بڑا حیران ہوا دیکھ کے، اس کو سمجھ کے، اور پھر جب میں نے اس کا تجربہ کیا تو میری ذات تک تو وہ بالکل درست نکلا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ وہ قول آپ سے بھی میں شیئر کروں اور دیکھیں کہ کیا وہ آپ کی ذات کے ساتھ بھی درست ہوتا ہے یا نہیں۔ تو زگ زیگلر کی جو میں نے بات پڑھی، اس کے اندر جو مفہوم تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ اپنے انتہائی قریب لوگوں کے، جو آپ کے انتہائی قریب ہیں، جن کے ساتھ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت گزرتا ہے، ان میں سے آپ 5 افراد کو لیں اور آپ کی شخصیت ان 5 افراد کا اوسط ہوگی۔ اب میرے لیے یہ بات ہضم کرنے کے قابل نہ تھی اور آسانی سے یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات، کہ یہ اتنی بڑی بات یہ کیسے زگ زیگلر نے کہہ دی۔ تو پھر میں نے جب اپنی شخصیت کا محاسبہ کیا اور دیکھا کہ میرے اوقات جن 5 لوگوں کے ساتھ زیادہ گزرتے ہیں، تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی بات میں وزن ضرور ہے۔ تو دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، اس کو آپ اپنی شخصیت کے ہر پہلو پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی آمدن کے حوالے سے یہ بات کس قدر آپ پر صادق آتی ہے، آپ کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کے حوالے سے کتنی یہ بات آپ کے اوپر صادق آتی ہے، اور پھر اپنے تاثرات آپ اس ویڈیو کے کمنٹس کے اندر بھی دیں۔ تو اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک جادو یا تجربہ یا ایک مذاق نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بہت گہرا پیغام ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ جن افراد کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، آپ کی شخصیت کے اوپر ان کے اثرات انتہائی گہرے ہوتے ہیں، اور آپ کی شخصیت انہی لوگوں کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ معاشرتی طور پر بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ اچھا سیکھیں تو آپ کو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اپنی صحبت کی طرف دھیان نہیں دیتے اور یہ نہیں آپ دیکھتے کہ آپ کا وقت کن کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مستقبل میں کوئی بڑا نقصان اٹھا لیں۔ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کو اگر پہچاننا ہو تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ادھر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آدمی کس سوچ کا ہے، کس فکر کا ہے، بلکہ اگر ہم کہیں کہ وہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے۔ تو آدمی کی شخصیت، آدمی کی ویلیو، اس کی ورتھ اس کے دوستوں سے پہچانی جا سکتی ہے۔ اگر اسی بات کو ہم تھوڑا مزید ڈیپلی لیں، تھوڑا اس کو مزید گہرائی میں جا کے اس کا مطالعہ کریں، تو مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خبر دیجئے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احبہ، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یعنی یہ بات اور یہ حدیث مبارکہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ صحبت کو اور یہ جو دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ یہ جو تعلق ہیں، یہ جو صحبتیں ہیں، یہ جو محبت ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی آپ کو اس کا اجر، جزا یا سزا کی صورت میں مل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے جو ہے وہ 2 آیتیں میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی اور بدی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا ساتھ بالکل نہ دو۔ تو یہ اتنی ساری باتیں جو ہیں یہ مکس اپ ہو گئیں، لیکن میری اس سے مراد یہ تھی کہ آپ اس کو اگر بزنس میں دیکھیں یا سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر دیکھیں، آپ شخصیت کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے دیکھ لیں، تو آپ جن 5 لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہی 5 لوگ آپ کی ذات کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی سوچ کو ڈیولپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جیسی سوچ ویسی زندگی، کہ آپ اگر اپنی سوچ کو اوپر رکھتے ہیں، اپنا لیول اپ رکھتے ہیں، تو آپ کو کاروبار کے اندر، نوکری کے اندر اپنے آگے بڑھنے کے مواقع آپ کو زیادہ سے زیادہ میسر آئیں گے۔ اور اگر آپ چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، ایک ڈر، خوف کی فضا آپ کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ مسلط رہتی ہے، اور ہر وقت آپ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہچکچائے رہتے ہیں، تو پھر آپ کے آگے بڑھنے کے مواقع کم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو شخصیت کے اندر یہ جو تغیر و تبدل آتا ہے، اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں بہت بڑا حصہ وہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیسی سوچ کے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان سے ہم لاشعوری طور پر، شعوری طور پر ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں، آپ ایک کامیاب بزنس مین بنیں، انٹرپرینر بنیں، یا آپ طالب علم ہیں اور آپ اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعلیم کے اندر، اپنے کیریئر کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی صحبت پر غور کیجئے۔ آپ دیکھیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کامیاب لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جنہیں ہم عرف عام میں مذاق کے طور پہ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ دوزخ کی بٹیوں کی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، کہ دوزخ کی بٹی بنے رہتے ہیں ہر وقت، یعنی ان سے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی ہوتی، ہر وقت پریشانی، مایوسی، اور یعنی ایسے کہ جیسے بس دنیا ختم ہونے والی ہے، فوراً جناب ہر چیز ہینڈز اپ، اور کچھ بھی نہیں آپ کو ملنے والا، ہر طرف مایوسی پھیل چکی ہے۔ ایسے لوگ، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر جو کچھ گرومنگ ہوئی بھی ہے وہ بھی آپ نیچے بوم زیرو کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ تو دیکھیں اپنی صحبت کو کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ صحبت رکھیں گے تو شعوری طور پر بھی، لاشعوری طور پر بھی آپ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور وہ جو آپ سیکھیں گے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو کام آئے گا، وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ایک بوسٹ کرے گا، کہ آپ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بہت سے ایسے مواقع ذہن میں آئیں گے، ایسے خیالات آئیں گے کہ جو ویسے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھے بغیر شاید نہ آ سکیں۔ تو آج کا پیغام یہی ہے کہ اپنی صحبت پر خصوصی توجہ دیں، اپنے بچوں کی صحبت پر خصوصی توجہ دیں، اپنے ارد گرد اچھے لوگوں کو رکھیں، اور اگر آپ کے ارد گرد اچھے لوگ نہیں ہیں تو آپ خود اچھے بن جائیں تاکہ دوسروں کو فائدہ دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اور جو کچھ آپ اچھے لوگ مجھ سے سن رہے ہیں، تو مجھے بھی اچھا بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے جو بھی فائدہ حاصل کریں گے اس سے دوسرے لوگوں کو بھی فوائد پہنچائیں گے، دوسرے لوگوں کو بھی فائدے پہنچائیں گے۔ اور ایک اور جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہم نے ایک فیس بک کا گروپ بنایا ہے، انٹرپرینرز گائیڈنس ہیلپ اینڈ گائیڈ، اس نام سے، ہیلپ اینڈ گائیڈ انٹرپرینرز گائیڈنس۔ اس کا لنک یہاں ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر موجود ہے، آپ اس کو جوائن کر لیجئے، اور جو بھی پھر بات چیت ہوگی، جو بھی آپ کے مسائل یا جو بھی آپ کی ڈسکشن ہے وہ ہم وہاں پر کیا کریں گے۔ ایک فرد کا جواب دینا کبھی کبھی امپاسبل بھی ہو جاتا ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب جو ہے وہ اس پیغام سے ایگری کریں گے، اور اس میں جو بھی اچھی باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، اور اپنے دوستوں تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں ہیلپ اینڈ گائیڈ کے
نشان کے ساتھ، اس کے سمبل کے ساتھ، اس کے لوگو کے ساتھ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے ہیلپ اینڈ گائیڈ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔